لوگ دنیا کو حقیقت سمجھ بیٹھے ہیں، علانہ کے بنانے والے نے بتا دیا کہ یہ دھوکہ ہے۔ مٹی سے مٹی کے سفر کے درمیان جو وقت ہے وہ مہلت ہے، وہی زندگی ہے۔ نیک کوئی بھی نہیں، بس خدا کی ذات عیب چھپانے والی ہے۔ اللہ کا وعدہ، مجھ سے سوال کر کے تو دیکھ، بشکش کی حد نہ کر دوں تو کہنا۔ فجر رب سے ساری باتیں منوا لیتی ہے، کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا۔ جو دل تم نے توڑا ہے، اگر وہی اللہ کو سب سے زیادہ پیارا ہوا تو ہر وہ دروازہ جو مجھے گنہگار کر دے وہ بند کر دے یا رب۔ وہ جو خدا ہے نا، وہ سب سنبھال لے گا انشاءاللہ۔ ایک رات ایسی بھی ہوگی، سامنے کعبہ ہوگا، ایک معصوم سا پرندہ بھی اپنی جاگیر میں شکاری ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ کہتا ہے، میں تمہارا گمان ہوں، تم جیسا سوچو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گے۔ وہ کچھ چیزیں تمہاری دستک سے اس لیے بھی نکال دیتا ہے تاکہ تم جان سکو کہ کچھ چیزیں اللہ کو پانے کے بعد ہی ملا کرتی ہیں۔ اس امت کو قبرستان سے گزرتے وقت مردے کو سلام کرنے کا حکم ہے، وہ اب اتنی بے بس ہو چکی ہے کہ زندہ کو بھی بغیر مطلب سلام نہیں کرتی۔ ہم اس دور جہالت میں جی رہے ہیں جہاں عمل کرنے سے زیادہ فارورڈ کرنے میں ثواب سمجھا جاتا ہے۔ اپنے رب کے علاوہ کسی سے امید مت رکھو۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ اگر اللہ پر بھروسہ ہو تو مشکلیں اپنا ساتھ لے کر آتی ہیں۔ ہر میٹھے لہجے والا مخلص اور ہر سخت لہجے والا دشمن نہیں ہوتا۔ اللہ جسے چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے۔ کچھ دروازے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بند کرتا ہے۔ اللہ تو نور ہے آسمانوں کا، زمینوں کا خالق ہے۔ میرا اللہ تو محبت ہے۔ سب سے جلدی راضی ہونے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جو اللہ تک لے جائے وہ ٹھوکر سزا نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سے لگائی ہوئی امیدیں سکون دیتی ہیں۔ محبت اور بات ہے، لیکن تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ صرف رب ہی وہ شہنشاہ ہے جو مانگنے پر خوش اور نہ مانگنے پر خفا ہوتا ہے۔ تیرا بہترین ہم نشین وہ ہے جو تیرے عیب جان کر بھی تیرے ساتھ رہے، اور وہ صرف ایک اللہ ہے۔ اللہ سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ہر دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ہماری سوچ سے کئی زیادہ دیتا ہے۔ چلو آسمان کی جانب چلیں، اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں۔ نصیب بھی ہار جاتا ہے تہجد کی دعاؤں کے آگے۔ پھر تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے رب سے مانگنے سے؟ بتاؤ اس ٹوٹے ہوئے دل کو کہ اختتام پہ کن کا معجزہ ہے۔ اس کے نصیب میں تہجد کا سجدہ لکھ دیا گیا، اس کے نصیب میں اللہ کا پیار لکھ دیا گیا۔ قرآن گواہ ہے اس کے معجزوں کا۔ تم اس رب سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو۔ یہ دیر تمہارے صبر کا امتحان بھی تو ہو سکتی ہے۔ وقت تہجد جتنا تم اللہ سے بات کر کے خوش ہوتے ہو، اس سے زیادہ تمہیں سن کر خوش ہوتا ہے۔ تمہارے نصیب میں جتنے بھی معجزے ہیں سب اللہ نے تمہارے لیے سنبھالے ہوئے ہیں۔ انتظار کر لو تھوڑا سا کہ وہ آنے والے ہیں۔ ملے گا تمہیں تمہاری دعاؤں کا جواب، بس تھوڑا صبر کر۔ جب اللہ دعائیں نہیں بدلتا تب وہ مقدر بدلنے کے معجزے کرتا ہے۔ تہجد کا سجدہ ہی کنے فیکون تک لے جاتا ہے۔ جو یہ مایوسی ہے یہ آج ہے، کل کہانی مکمل ہوگی۔ آخر میں اللہ اسی کو صلہ بنا کر تمہیں نواز دیتا ہے جو تم نے اللہ کے لیے کھویا ہوتا ہے۔ اور تہجد کی طاقت تو ایسی ہے کہ زندگی دنوں میں بدل جاتی ہے تو کبھی لمحوں میں۔ تہجد ایسی مرہم ہے اس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ اللہ جو تمہارا دل اب تک نہیں بدل رہا، ممکن ہے تمہارے صبر کو دیکھ کر تمہارے نصیب کو بدلنے کا فیصلہ کر چکا ہو۔ تم جان بھی نہیں سکتے جن لمحات تم صبر کر رہے ہوتے ہو اللہ تمہارے لیے کس کس ذریعے سے مدد تیار کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ سن لیتا ہے ان کہیں دعائیں بھی
پھر کیسے نہ سنے گا وہ دعائیں جو تم نے رو کر مانگی ہیں۔ جب اللہ دینے پہ آتا ہے تو وہ بھی دے دیتا ہے، اس کا ملنا تمہیں دعا سے بھی ممکن نہیں لگتا۔ تہجد پڑھنے والوں کے قصے الگ ہوتے ہیں، معجزے بھی انتظار کرتے ہیں ان کی زندگی کا حصہ بننے کے لیے۔ ہار مت مانو، کیونکہ تمہارا تہجد کا معجزہ ان قریب ہوگا۔ اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ جو آنسو تم نے تہجد میں بہائے ہیں ان کا اللہ کے پاس کوئی تو صلہ ہوگا۔ معجزے ہوں گے جب تم اپنی دعاؤں کے ساتھ ساتھ اللہ پر یقین بھی رکھو گے۔ کیا یہ معجزہ نہیں کہ رات کی تاریکی میں اللہ نے تمہیں تہجد کی لگن لگائی ہے؟ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہاری تکلیف دیکھ رہا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا میں اٹھا رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا۔ اس کے لیے تم اللہ کے سامنے روتے ہو۔ اللہ اپنی مدد خاص انہی لمحوں میں بھیجتا ہے جو تمہیں مایوس کیے ہوتے ہیں۔ تہجد کے وقت عرش الہی سے تمہارے لیے بلاوا آتا ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوؤں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کا سکون بن سکے۔ دل کا بار بار ایک ہی دعا کے لیے اللہ کے سامنے رونا اتفاق نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے تمہارا یہ ناممکن سے ممکن تک کا سفر تہجد سے طے ہونا ہو۔ اللہ تمہاری دعاؤں سے کبھی بھی بیزار نہیں ہوتا۔ اللہ کو تو تمہاری دعاؤں کا انتظار ہوتا ہے، اور تہجد سے یہ تمہارا تعارف بے وجہ تو نہیں ہو رہا۔ آخر کچھ تو ہے جو ممکن ہونا ہے۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں۔ عطا دیکھی تو رب کی دیکھی، ورنہ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا۔ درود پاک دعاؤں کی قبولیت کا وسیلہ ہے۔ صبر کی تنہا تم نے کرنی ہے، معجزوں کی تنہا اللہ کرے گا۔ جن دعاؤں کی ابتدا تہجد سے ہو جائے ان دعاؤں کی تعمیر بڑی کمال کی ہوتی ہے۔ اللہ تو بن مانگے خواہشیں پوری کر دیتا ہے، تو مانگنے پر تو معجزے ہی دے گا نا۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے تو غیب سے معجزے اتارے جاتے ہیں۔ اللہ کے معجزے تمہاری ایک دعا کے فاصلے پر ہیں۔ سجدے، تمہارے خاموش سجدے اور ان کئی باتیں اللہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، دعائیں ضرور قبول ہوں گی۔ جانتے ہو عشق کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد مانگنا۔ مجھے گرتے ہوئے پتوں نے سمجھایا ہے، بوجھ بن جاؤ گے تو اپنے بھی گرا دیں گے۔ کل کی فکر مت کرو، جس رب نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہ کل بھی سنبھال لے گا۔